شوکت محمود صاحب، جو گروپ میں بار بار خوراک بتا رہا ہوں، اگر اس فارمولے کے تحت آپ دے رہے ہیں پھر خرگوش کو نہیں مرنا چاہیے۔ اب آپ کی وجہ سے میں ایک دوسرا میسیج چھوڑ رہا ہوں گروپ میں خوراک کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ My respected brothers and elders، میرے پیارے دوستوں اور بزرگ بھائیوں، یہ خرگوش کی خوراک کے بارے میں ایک میسیج ہے کہ جن کے ریبٹ مر رہے ہیں، کسی ضبط کے تو نہیں مر رہے، لیکن ایک آدھ بندے کے مر رہے ہیں۔ سمجھو 100 میں سے 1 یا 2 بندے ایسے ہیں جن کے ریبٹ مر رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں جہاں تک یہ میسیج اگر کسی کو برا لگے تو ایڈوانس میں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میری بات کو برا نہیں ماننا۔ میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ میسیج چھوڑ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دغلا ٹائپ اختیار کر رہے ہیں۔ شوکت محمود سے میں آپ کی بات نہیں کر رہا، یہ پوری انڈسٹری کے لیے میسیج چھوڑ رہا ہوں۔ دغلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2-3 جگہ سے ٹریننگ لے رہے ہیں، اور آپ کو بتاتا جاؤں کہ گروپوں میں ایسے بھی لوگ کافی ہیں جو صرف اپنے یوٹیوب کی پروموشن کی خاطر من دھڑک ویڈیو بناتے ہیں، اور آپ کو کہیں گے کہ اتنے باجرہ، اتنا مکئی، اتنا چوکر۔ یاد رکھنا، چوکر جو ہے وہ ایک سوکھی چیز ہے، وہ پانی کو سکھاتا ہے۔ پولٹری والے جب چوکر دیتے ہیں وہ ریبٹ میں پانی آ جاتا ہے، بالکل مرغی ڈھیلی ہو جاتی ہے، جیسے کپڑے کو پانی میں گیلا کر دو ایسی ہو جاتی ہے۔ وہ اس کو چوکر دیا جا سکتا ہے ان کا پانی سکھانے کے لیے، لیکن ہم نے خرگوش کا پانی نہیں سکھانا، ہم نے خرگوش کو مارنا نہیں ہے۔ میری پرانی ویڈیو میں یوٹیوب پہ ٹاپکس ہیں اسی طرح کے، لیکن یہ باجرہ شاجرہ یہ چیزیں میں نے نہیں ڈالی۔ وہ جو فارمولے میں نے بتائے ہیں وہ میں نے بہت کم مقدار میں بتائی تھی کہ بہت کم مقدار میں دینا ہے، کوئی 20-25 گرام۔ باقی آپ لوگوں نے ہرا لوسن دینا ہے، لیکن ہرا لوسن بھی ان لوگوں کے لیے جن کے ریبٹ رہنے ہیں۔ بہرحال دور کے ساتھ ساتھ ہر چیز چینج ہوتی رہتی ہے۔ پہلے ادوار میں انسانوں کی خوراک کیسی تھی؟ مکھن، دہی، لسی، دیسی گھی، وہ خوراک تھی۔ پھر ایسا ایسا دنیا سالن پہ چلی گئی۔ اب آپ دیکھو نا، اب پیزا ہٹ ہو گیا اور یہ ہو گیا فلان ہے، اور یہ چکن سوپ، اب کیا کیا نام آ گئے ہیں۔ دیکھو دنیا ایسا ایسا چینج ہو رہی ہے۔ اس طرح ریبٹ کی خوراک کو بھی ہم نے وقت اور حالات کے مطابق ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرنا ہے۔ کوئی جتنا بھی بڑا ماسٹر ہو، ماں کے پیٹ سے استاد بن کے نہیں آتا، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی کرتا ہے۔ سائنس کو بھی دیکھیں، پرانی سائنس اور طرح کی تھی، اب نیا سائنس اور طرح کا ہے۔ پرانے سائنس میں موبائل سم کے بغیر چلتا تھا، نان جی ایس ایم تھی، پھر جی ایس ایم سی میں آ گئی، پھر اس کے بعد 2G آ گیا، پھر 3G آ گیا، پھر 4G آ گیا، ابھی ہم نے سنا ہے کہ 5G بھی آ رہا ہے۔ ابھی آنے والے وقت میں موبائل ہی ختم ہو جائیں گے، آنکھوں میں لینس لگائے جائیں گے۔ تو کیا وہ پہلے والے سائنسدان پاگل تھے؟ نہیں، ان کے علم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تو اسی طرح فارمر بھی تجربے کے ساتھ ساتھ آگے اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، اس میں کسی کو بھی ہم نااہل نہیں کہہ سکتے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے 18,000 گروپیں جوائن کیے ہوئے ہیں، اور جمی ریبٹ فارمنگ کمپنی پاکستان واحد دنیا کے وہ گروپس ہیں، ایک گروپ نہیں ہے
2 नहीं है, 10 नहीं है, 20 नहीं है, 30 नहीं है, 40 नहीं है, ज़्यादा ग्रुप हैं। ये वाहिद वो कंपनी है, वाहिद वो इदारा है जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ ग्रुपों में ट्रेनिंग फराहम करती है। बाकी ग्रुपों में आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन जमी रैबिट फार्मिंग कंपनी पाकिस्तान के ग्रुप में कोई भी मैसेज नहीं कर सकता। वो एडमन मूड पे लगा होता है। क्यों? वो इसलिए कि मैं कोई ऐसी ट्रेनिंग की तफसील डालता हूँ ऑडियो वीडियो की शक्ल में, और वो बीच में कुछ और लोग टक टुक और इधर उधर मैसेज कर देते हैं, और वो मेरा मैसेज ऊपर चला जाता है और नए फार्मरों को वो मैसेज नहीं मिल पाता, मैसेज बीच में ज़्यादा आ जाती है। इसलिए सिर्फ एडमन मूड पे ही लगाए हुए हैं। आपको कोई भी इदारा ऐसा नहीं मिलेगा जिनके तमाम के तमाम ग्रुप एडमन मूड पे लगे हों। वो इसलिए कि कोई फालतू मैसेज बीच में ना आए और ये ट्रेनिंग सब तक पहुंच जाए। लेकिन ऐसे लोगों तक कैसे पहुंचेगा? हमारे पश्तो में कहावत है, मैं मरवत हूँ, मरवत की ज़बान बोलते हैं, वही विश खो बद के ना वद खो बविश के खुदा विश पर चरंग विषय है। यानी जो सोया हुआ है उसको तो जगा लोगे, लेकिन जो जागा हुआ है जानबूझ के सोए हुए का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाओगे? वो तो है ही जाग रहा, जानबूझ के उसने अपना वो ऐसा स्टाइल बनाया कि मैं सोया हूँ, उसको क्या जगाओगे? वो तो सब कुछ सुन रहा है, जानबूझ के नहीं छुप रहा, जाग रहा। तो हम एडमन मूड पे भी लगा के अपने ग्रुप की में जो मालूमात है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे जो हमारा ग्रुप देखते ही नहीं है? ज्वाइन तो किया हुआ है, लेकिन उसने 18,000 फालतू ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं। जो हाँ लिंक मिलता है ज्वाइन करता है, जो हाँ लिंक मिलता है ज्वाइन करता है, तो वो ग्रुप उसके पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेरे ऐसे हज़ारों मेंबर हैं। तो जमी रैबिट फार्मिंग कंपनी पाकिस्तान के ग्रुप में जो मालूमात है वो उन तक पहुंचती ही नहीं है। पहुंच जाती है वो देखता नहीं है, उसके इनबॉक्स में पड़ी होती है, उसके ग्रुप खोलेगा तो पड़ी होंगी ना, लेकिन वो इतने ज़्यादा ग्रुप कैसे खोलेगा? मैं खुद पूरे हर मेंबर को मैसेज का जवाब नहीं दे सकता। क्यों? दिन में हज़ारों मैसेज आ जाते हैं, मैं किस किस को रिप्लाई करूँगा? नहीं कर सकता ना। तो इसलिए इस तरह फिर मैं कुछ सुबह कुछ रात को आधे, कुछ रह जाते हैं, दूसरे दिन जवाब देता हूँ। इसलिए कुछ लोग नाराज़ होते हैं, भैया आप तो 24 घंटे बाद रिप्लाई करते हैं। भाई यही वजह है। तो इसी तरह कई लोगों ने हज़ारों ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, तो वो हमारी मालूमात देखेगा कैसे? उस वक्त ये टच करता है मैं जब उसका रैबिट मर जाता है। गलती उसकी हो गई, उसने सैकड़ों ग्रुप ज्वाइन किए हैं फालतू मालतू, तो वो मेमोरी इसकी फुल हो रही है। और कुछ जो दोगले की बात कर रहा था, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बाकी ग्रुपों में बैठे हुए हैं, वहाँ भी उधर ट्रेनिंग लेते रहते हैं, और उन लोगों से ट्रेनिंग अक्सर लेते रहते हैं जिनको पता ही नहीं होता। वो सिर्फ अपने आप को मशहूर करने के लिए आपको खुराकें बताएंगे, आपको दवाइयाँ बताएंगे, अपने आप को उस्ताद बनाने के लिए। फिर आप उससे पूछेंगे तो उसकी कल 10 बंदे और को बताएंगे बहुत बड़ा उस्ताद है, और वो जनाब यहाँ अपनी शोशा बना रहा है और आपके रैबिट मरवा रहा है। और कुछ लोगों का तो मकसद ही यही है कि रैबिट लोगों के मर जाएं और पाकिस्तान में रैबिट की तादाद कम हो जाए और इसका रेट ऊपर चला जाए, ताकि हमारे खरगोश महंगे बिक जाएं। याद रखना, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। जिसको अल्लाह ताला नफ़ा पहुंचाएगा उससे कोई उसका नफ़ा रोक नहीं सकता। जिसको अल्लाह ताला नुकसान पहुंचाएगा कोई उसको नुकसान से बचा नहीं सकता। लेकिन हमेशा अल्लाह तबारक व तआला उसी को नफ़ा पहुंचाएंगे जिसकी नीयत साफ़ होगी। इन्नमल आमालु बिन्नियात। देखो तेरी नीयत साफ़ हो, तेरे हाथों कत्ल भी हो जाए तो तुझे सवाब मिलेगा। ठीक है, तुझे सवाब मिलेगा। अब एक सांप है, वो आगे किसी को डसने जा रहा है और आप उस सांप को मार रहे हैं, और इस दौरान आपकी नीयत साफ़ है, आप सांप को मार रहे हैं, तो और इस दौरान आपसे बंदा भी मर गया ना, तब भी तुझे सवाब मिलेगा। हालांकि तेरा हाथों कत्ल हो गया, लेकिन तुझे कत्ल के अजाब की बजाय सवाब ही मिलेगा। इसको कहते हैं नीयत। तो जिसकी नीयत साफ़ होगी अल्लाह तबारक व तआला उसको दोनों जहानों में नफ़ा पहुंचाएंगे। सिर्फ इस दुनिया में नहीं, आखिरत में भी नफ़ा पहुंचेगा, और इस दुनिया में भी उसको नफ़ा पहुंचेगा।
تو اپنے نفع کے لیے نہ دیکھا جائے. کوئی اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے, کوئی اپنے مال و دولت میں برکت لانا چاہتا ہے, تو وہ دوسروں کو نفع پہنچائے تو اس کو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ نفع پہنچائے گا. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ وہ کھاتے چھوڑ دیں آپ لوگ کہ باقی لوگوں کے یہ ٹاپک سنیں اور اسی پہ عمل کریں اور ریبٹ مروا بیٹھے. یاد رکھنا اس دور یہ تازہ بات کر رہا ہوں, یہ مارچ اپریل 2021 کی بات ہو رہی ہے. مارچ اپریل 2021, 2020 نہیں. اس وقت کی خوراک آپ کو بتا رہا ہوں. نیکسٹ اس کے بعد پھر بات کریں گے مئی جون جولائی وغیرہ میں کہ آپ لوگوں نے, اگر آپ لوگوں کو ترتیب, ترتیل, تعدیل اس کا پتہ نہیں چلتا تو آپ لوگ ہائی ٹیک کی فیڈ ریبٹ کو آدھے گھنٹے کے لیے صبح ڈالیں, آدھے گھنٹے کے لیے شام کو ڈالیں, اس کے بعد ہٹا لیں. بے شک آپ 10-10 کلو ڈال دیں, پھر ہٹا لیں اور اس کی خوراک کے برتن کو بالکل ایسے صاف کریں جیسے صاف برتن آپ لے کے اس کو پھونک ماریں, بلور لے لیں اس کے لیے, بالکل صاف ہو گیا. مثال کے طور پر کسی نے صبح 9 بجے خرگوش کو ہائی ٹیک کی 44 نمبر فیڈ ڈالی تو وہ 9:30 بجے وہ خوراک کا برتن بالکل صاف کر دیں, بالکل صاف کر دیں, اس کو پھونک مارے. بلور ہے تو بلور سے ہوا مار دیں, صاف ہو گیا. بس آپ کے خرگوش کا پیڑ بھر گیا. اب آپ ایسا کریں کہ اپنے خرگوش کو, اب 2 طریقے بتا رہا ہوں, 12-1-2 بجے لوسن ڈال دیں. اس سے پہلے کچھ بھی نہ ڈالیں, پانی 24 گھنٹے لگا رہے, لوسن ڈال دیں. وہ لوسن اس کے سامنے کل صبح تک لگا رہے. کل صبح آپ وہ لوسن پھر ہٹا لیں, 7 بجے ہٹا لیں. 2 گھنٹے پھر خرگوش پیاسا ہوگا, وہ بھوکا ہوگا. پھر 9 بجے ہائی ٹیک کی فیڈ ڈال لیں, آدھا کلو بھی ڈال سکتے ہیں, جتنے ڈالو ڈالو, کھا لے پیٹ. 9:30 بجے پھر ہٹا لو. ایک تو یہ ترتیب ہو گئے. کچھ لوگوں کے لوسن کے برتن علیحدہ ہیں سوکھی لوسن کے, اور ہائی ٹیک کی فیڈ کے برتن علیحدہ ہیں. ان کے لیے یہ ترتیب ہے. وہ کچھ لوگ علیحدہ علیحدہ ڈالتے ہیں اور کافی طریقے ہیں. وہ ہائی ٹیک کی فیڈ صبح 9 بجے ڈالے, 9:30 بجے ہٹا لے. بس لوسن اور پانی تو اس کو 24 گھنٹے لگا ہوا ہے. اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم 2 ٹائم ڈالنا چاہتے ہیں, پھر آپ رات کو, عصر کو, شام کو کسی بھی ٹائم ڈال لیں, آدھے گھنٹے کے لیے ڈال لیں پھر ہٹا لیں. باقی 24 گھنٹے لوسن لگا رہے. اور اگر آپ لوگوں کا ریبٹ لوسن شوق سے نہیں کھاتا تو آپ بیچ میں سے لوسن بھی 6 گھنٹے کے لیے ہٹایا کریں. ان 6 گھنٹوں کے دوران اس کے 8 گھنٹے ریبٹ کے سامنے پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. 6 گھنٹے خالی پانی لگا رہے گا. آپ ایسی ترتیب بنا لیں. یعنی کہ مثال کے طور پر میں اگزامپل دیتا ہوں, ایک میل کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک فیمیل ڈالی ہے, وہ اس فیمیل کے ساتھ بس دل بھر گیا, لیکن وہ فیمیل اگر 6-7 گھنٹے کے لیے ہٹا کے دوبارہ وہی فیمیل ادھر ڈالو پھر وہ کراس کر لیتا ہے. اسی طرح خوراک بھی اگر اس کے سامنے 6-7 گھنٹے نہ پڑی ہو اور اچانک ہی ڈالو تو وہ فوراً اوپر چھلانگے لگاتا ہے, آپ کی طرف بڑھتا ہے, آپ سے محبت کرتا ہے اور ادھر ادھر پینے میں بھاگتا ہے, اور خوراک ڈالو فوراً شروع ہو جاتا ہے. مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. ہائی ٹیک کی فیڈ, لوسن اور پانی, اس کے علاوہ اپنے خرگوشوں کو کچھ بھی نہیں دینا, کچھ بھی نہیں دینا. دودھ والی ماداؤں کو ہائی ٹیک کی فیڈ 2 ٹائم دی جاتی ہے, اور باقی خرگوشوں کو آپ 1 ٹائم دیں یا 2 ٹائم دیں, یا آپ لوگوں کی مرضی ہے. دوبارہ بتاتا ہوں, ایک ترتیب ایک اچھی سی. صبح خوراک, پانی, لوسن سارے برتن صاف کر لیں. 2 گھنٹے تک کچھ بھی نہ ڈالیں, پانی لگا رہے. خرگوش کے سامنے کوئی بھی خوراک نہیں ہے. 9 بجے ہائی ٹیک کی فیڈ ڈالیں. اگر آپ کو فارمولہ یاد ہے, اپنے خرگوش کا وزن کر کے اس کو 25 پہ تقسیم کریں. مثال کے طور پر آپ کے خرگوش کا 1 کلو وزن ہے
تو 1 کلو کو ہم 25 پہ تقسیم کریں گے تو یہ 40 گرام بنتا ہے. یہ اس کے 24 گھنٹوں کی جو ہائی ٹیک کی فیڈ ہے 40 گرام بنتی ہے. اس سے زیادہ ہائی ٹیک کی فیڈ آپ اپنے خرگوش کو نہیں دے سکتے ورنہ اس کو موشن لگے گا یا بغیر موشن کے بھی مر جائے گا. اب یہ 40 گرام آپ 2 ٹائم کر کے ڈالیں، 20 گرام صبح 20 گرام شام کو، یا اکٹھی صبح بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. رات کو نہ ڈالا کریں کیونکہ موشن لگ گیا تو صبح لاش ملے گی. یہ بھی ترتیب ہے اور وہ بھی ترتیب ہے. لوسن پیٹ بھر کے اپنے خرگوشوں کو دیں، پانی پیٹ بھر کے آپ کو خرگوشوں دیں. لوسن بالکل کڑک، جتنا کڑک ہو اتنا اچھا فائدہ، نہیں تو دودھ پہ کڑک کر لیں. اب لوسن 24 گھنٹے لگا رہے گا، لیکن لوسن بھی آپ یہ ترتیب کر سکتے ہیں 6-7 گھنٹے ہٹائیں. اگر نہیں کھاتا تو پھر ڈالیں، تو اچانک ہی ڈالیں تو وہ بھوکا ہوگا، فوراً کھانا شروع کر دے گا. مجھے امید ہے اس ترتیب سے اگر آپ چلیں گے تو آپ کا خرگوش کبھی بھی نہیں مرے گا. لیکن ڈی ورمنگ بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے. 1 کلو کے خرگوش کو 0.3 cc آئیورمیکٹین لگایا جاتا ہے، ڈی ورمنگ اسے کہتے ہیں. اور البینڈازول 1 2 3 4 خوراکیں دے سکتے ہیں. 10 دن کے بعد ورمکس اسی طرح البینڈازول کی طرح، وہ بھی 0.3 cc ورژن کے حساب سے.